السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حاضر ہو گئی پھر سے آپ کے سامنے کہ میں جلدی سے شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے پڑھا وہ وہاں سے میں شروع کروں گی جہاں سے چھوڑا تھا۔ حفیظ تھا لاسٹ ٹائم جو چھوڑا تھا، صحیح تھا، سے پکڑوں کیمرے کو۔ لاسٹ ٹائم جو چھوڑا تھا وہ حفیظ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں یا مقیتو کے بارے میں بتاؤں گی۔ یا مقیتو شفاعت دینے والا، اس کی بہت سی تعریف ہے یہاں پر، اور اسے پڑھنے والا بھی جدھر بھی درد ہو ایسے کچھ بیان ہے یہاں پر، اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں سارے ہی اچھے ہیں، مجھے تو بس پھر بھی میں معنی بتا رہی ہوں تاکہ جہاں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ ایسے بالکل صحیح طریقے سے معنی بتایا جائے کہ اس کو پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میں بس ان کے معنی بتا رہی ہوں۔ جس کو جو پسند ہو وہ اس کا یعنی کہ اس کو پڑھ سکتا ہے جتنے بار بھی پڑھنا چاہے تو یہ مقیتو شفاعت دینے والا، بہتر کرنے والا، اور یحسیبو جو حساب رکھتا ہے اور حساب بہتر جانتا ہے، یہ حسیبو بھی بولتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں نام ہیں، میں آیتوں میں بتاؤں گی بعد میں، ابھی تو میں نے صرف نام بتائے۔ اور اس کے بعد آئے گا یہ جلیلو۔ یہ جلیلو یہ اللہ کے نام ہے، اس میں بہت جلالت ہوتی ہے، جو بہت بہتر ہوتا ہے، جو بہت اچھا ہوتا ہے، جو بہت عالی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا اسے جلیل، جس میں یہ جلالت جسے کہتے ہیں، جسے اچھا ہو بہت، جو اللہ کے یاد میں انسان میں آ جائے، جیسے اللہ کو یاد کرے، جس دل سے یاد کرے تو اس میں وہ آپ دیکھیں گے وہ کیفیت بہتری، وہ اچھا انسان دیکھنے شروع کر دیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں جلیلو کے بہت سے معنی بھی ہیں، اور یہ بہت اچھا نام ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا صحیح، جس سے کوئی مشکل سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ان میں آپ یہ کیفیت دیکھیں گے اچھا پن کا، اسے جلیل بھی کہیں گے۔ چلیں ابھی میں دوسرے نام میں آتی ہوں، اس کے بعد والے نام میں۔ یہ نام تو بہت اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کریم کا تو مطلب پتہ ہے، جو کریم ہوتا ہے، یہ تو عربی لینگویج میں جو بھی لینگویج ہو، یہ کریم کا مطلب آرام سے جان جائے گا۔ یہ تو نام بھی رکھتے ہیں لوگ۔ یا کریمو کرامت والا، دینے والا، کیا کہتے ہیں، سخی ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے اسے کریم کہتے ہیں۔ بندہ کریم ہو، بہت زیادہ دینے والا، اسے بھی کریم کہہ دیں گے۔ کریم تو سب کو، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ الفاظ، جو یہ لفظ ہے، یہ بہت ہی فیمس ہے، اور اس کو اتنا تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ رقیب، اس کے بعد یہ کریم، یہ رقیب آ رہا ہے۔ پیج چینج ہو چکا، ویٹ۔ یا رقیب یہ بھی بڑا نام ہے، کوئی اچھے درجے پہ آتا ہے، یعنی کہ جو رہتا ہے ساتھ، جو ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ جو بڑا ہے، جو ساتھ رہتا ہے، جو انسان کو ثابت نہیں ہوتا پر وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، تو اسے رقیب بھی کہتے ہیں۔
اور بھی آیتیں ہوں گی نکلیں گی تو میں بتاؤں گی کہ اس کے صحیح معنی کس طرح سے آیتوں میں آتے ہیں، کہ اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہا تو پھر میں کوئی آیت دیکھ کے بتاؤں گی آپ کو۔ پتہ نہیں میں سب کچھ نا پڑھ کے آتی ہوں، یاد کر کے آتی ہوں، جب آتی ہوں کیمرے کے سامنے تو مجھے سب کچھ پھر سے 1 2 3 ہو جاتا ہے۔ میں نے بولا ابھی میں نے کیا سوچا، میں نے کیا یاد کیا، اور میں نے سمجھ میں آیا مجھے، جو مجھے سمجھ میں آیا، جو ایسے آتی ہوں تو پھر میں پھر سے ابھی میں حیران ہو گئی ہوں۔ میرے خیال میں رقیب وہ یہی ہے جو ساتھ رہتا ہے، جو ساتھ رہتا ہے اور جو دکھائی نہیں دیتا، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے بندے کا، یعنی کہ پیچھا کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے۔ اور یہ مجیبو کہتے ہیں جب دعا قبول ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہوگی تو مجیبو کہیں گے، استجاب، جو سننے والا ہے۔ پھر سے وہی ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا، جو سن لیتا ہے انسان رب دعا اس کی، تو اسے کہتے ہیں مجیبو بھی کہتے ہیں، جو سن لے دعا سننے والا۔ اور یواسع یہ ایک علیو ہے، ایک کبیرو ہے، اور ایک عظیمو ہے، ایک واسع، ان کا مطلب ایک ہی آ رہا ہے، بہت بڑا اور عظمت والا، عالی جو کہتے ہیں اونچا۔ یہ واسع کے مطلب ایسے ہی ہے، بہت بڑا، جیسے کہ آسمان کی جو کیا کہتے ہیں اس کا کچھ اینڈ ہوتا ہے، یہ لمبا نہ یہ لمبا ہے نہ یہ چوڑا ہے، یہ اسے کہتے ہیں کھلا، تو کھلے سے ہوتا ہے یہ واسع، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس سے سارے جو نام ہیں نا ایکچولی یہ سب کے معنی یہی ہے، عظیم ہو یا کبیر، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی یعنی کہ حد نہیں ہے ان کی چیزوں کی۔ جب وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تو کیسی پرچھائی بن جاتا ہے، پر انسان کو سمجھ نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، تو دکھائی نہیں دیتا، اس کو کوئی وجود نہیں ہے، پر وہ ہے۔ جیسے کہ آسمان کی کوئی ناپ تولی نہیں کر سکتا، پر وہ بس وہ ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ تو ایسے ہی یہ میں بتا رہی ہوں، واسع بھی یہی ہے۔ ابھی میں کہاں پر تھی؟ میری بس ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے اس کی ٹینشن ہوتی ہے بس۔ ابھی آئیں گے یہ حکیمو، اگین حکیمو کا مطلب یہی ہے جو انسان کے پاس جب کچھ ہو نہیں کر نہیں پائے تو حکیموں کی تسبیح کر لے، یہ خود ایک علاج ہے۔ یہ واعد ہوتے ہیں، جو واعد والے ہوتے ہیں، جو پرانے زمانے کے حکیم ہوتے ہیں، تو انہیں حکیمی تو بولتے ہیں، جو علاج کر دے بندے کا، پر ان کو آنا پڑتا ہے نا، پیسے دینے پڑتے ہیں، پھر علاج ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ علاج کے پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ ایسی تسبیح کر لیں تو اللہ شفا دے دے، تو اسے حکیموں بھی بولتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہے بندے کا۔ اور یہ ودود، یہ ودودو بھی بہت بڑا نام ہے، اس سے یہ ودودو کی بہت تعریف ہے۔ ابھی میں نا 1 منٹ، مجھے بس 1 منٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا علاج کھانے میں بھی، اس کو پڑھ کے کھانے میں بھی اگر آپ پھونک ماریں تو اس کا بھی علاج ہی ہے، ودودو کا بہت زبردست علاج ہے۔ اچھا، یہ ودودو دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ ودودو کا نام پڑھنا، اس سے دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، جیسے بھی دشمنی ہو انشاءاللہ ختم تو ہو ہی جائے گی، کچھ جو چھوٹے تو نام ہے نہیں ہم جو بتا رہے ہیں۔ تو یہ ودودو میرے خیال میں ورد میں جس کی قوت ہو جائے، میرے خیال میں یہاں پر ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، یہاں پر بس یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کرنے سے ایسا ہو جائے گا، دشمن ہلاک ہو جائیں گے اس کے۔
تو یہ ودودو کا مطلب ایسا بتایا، پر یہاں پر نا تو میں اپنے سے کہہ رہی ہوں، میں انشاءاللہ پھر سے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا صحیح طرح سے، میں پھر سے اس کو صحیح طرح سے بتانے کی کوشش کرتی ہوں. سو میں ودودو میں پھر سے ریپیٹ کروں گی نیکسٹ کلپ میں. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، بالکل اندھیرے میں چل رہی ہوں. اور سائڈ میں یہاں پر ہر جگہ لوگ ہیں، اگر میں تھوڑی بھی روشنی میں آئی نا تو میں نا میری اسٹڈی جو بھی ہے میں پڑھ رہی ہوں خراب ہو جائے گا. تو ودودو کے بارے میں بتایا، یا مجیدو بھی پاک ناموں میں سے ہے، عالی ناموں سے ہے، پاک ناموں میں سے ہے یا مجیدو. اور یا باعثو، اب پاک کا کوئی مطلب نہیں ہوتا نا، مجیدو یہ اچھا صاف نام ہے، اس کا کیا میں مطلب بتاؤں. یا باعثو یہ بھیجنے والا جو بھیجتا ہے. یہ شہیدو، یہ شہیدو، اس کے بھی 2-3 مطلب اٹھ رہے ہیں. یہ شہیدو بھی ہوتا ہے جو شاہد ہو، جو شہید کہتے ہیں نا، کیا اس کا کون سا شہود ہے، اس کا شہود کیا ہے، اس کا ثبوت، اس کا کیا کہتے ہیں، ابھی میں کیا سے بتاؤں. شہیدو جیسے کہ کوئی کیا کہوں، یہ جیسے کہ مجھے کوئی چاہیے میرے حق میں بات کرنے کے لیے، تو اسے یہ بھی بولیں گے، یہ شہیدو یہ بھی بولیں گے کہ جو گزر جاتا ہے اسے شہید بولتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہ 2 مطلب ہیں. وہ پھر سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اگر پھر بھی نیکسٹ ٹائم کنفرم کر کے صحیح بتاؤں گی. جو میں پڑھنے پہ آئی ہوں، میں سب کچھ پڑھ کے آئی ہوں، پھر میں نے کیمرہ کھولا، ابھی میں سب کچھ 1 2 3 میں ہوں، پھر سے مجھے پڑھنے کے لیے بھاگنا ہے. پر ابھی نا مجھے کچھ جو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہی بتا رہی ہوں، جو یاد کر کے آئی ہوں، تھوڑا سا کچھ بھول گئی ہوں. اور شہیدو ہو گیا. اب یہ حق کو شہیدو میں نے بتا دیا ہے نا، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، 2 مطلب ہیں بلکہ. اور ایک تو جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں بھی شہید کہتے ہیں. اور جی وہی ہے، وہ شاہد بھی بولتے ہیں، شہود بھی بولتے ہیں. ان دونوں کو شہود یا شہیدو بولتے ہیں. شہید عربی میں ان کو یہی بولا جاتا ہے. آپ اردو میں نکالیں گے اس کا مطلب صحیح نہیں نکال پائیں گے، اس لیے اس کو عربی میں آنا پڑے گا. کچھ بھی ہو، قرآن پاک پورا عربی میں ہے، اور یہ وہی لوگ جو صحیح طرح سے جان سکتے ہیں جو عربی صحیح طرح سے جان سکتے ہیں اور جان رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جب یہ سننا چاہیے تو عربی میں سننا چاہیے، کوئی بھی بات ہو، کیونکہ وہ عربی میں بات کرتے تھے. جو ہمارے انبیاء صحابہ تھے، ان کی دوسری لینگویج نہیں ہوا کرتی تھی، پر وہ سب سمجھتے تھے. الحق کا مطلب تو سمجھ ہے، یہ تو سب کو، بچے کو بھی پتہ ہے. یہ حق کو تو سچ ہے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے. اور یہ وکیلو بھی وہی جو ساتھ رہتا ہے، جو اس کا کیا کہتے ہیں، جو اس کے بارے میں بتانا، اس کا جو ساتھ ہوتا ہے، جو بہتر ساتھ بتائے. وکیل ہمارا کفیل رب ہے، ہمارا کفیل رب ہے. کفیل بھی ہے، وکیل بھی رب ہے. یعنی کہ جب ہمارے پاس کوئی انسان شہود نہیں ہے، کوئی شہود نہیں ہے میرے پاس، تو میں کیا کہوں گی، میرا کفیل و وکیل رب ہے. جب انسان کا شہود نہیں ہوتا تو پوری طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ وکیل بھی ہوتا ہے، وہ کفیل بھی ہوتا ہے. یعنی کہ کیا مطلب ظاہر ہو رہا ہے، اگر انسان ہو یہاں پر تو میں کہوں گی یہ میرا کفیل ہے، میرا وکیل ہے. کفیل بولوں گی، وکیل نہیں. یعنی کہ مجھے سنبھالنے والا، مجھے نام دینے والا، مجھے میرے لیے میری طرف سے بہتر بات کرنے والا، تو اسے وکیل بھی بولیں گے کہ وکیل ہو.
اور یا قویو، یہ بھی سب کو پتہ ہے، اسٹرانگ جو بہت طاقتور ہو اسے قوی بھی بولیں گے، اور جو متین ہو یہ بھی بہت اسٹرانگ کی علامت ہے، بہت زیادہ بڑا اور کوئی حد نہیں جس کی، اسے متینو بولیں گے، قوی بولیں گے۔ اور حق کو جو سچ ہے، جو بڑا ہے، جو ثابت ہے ہمیشہ۔ جو مجھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آرام سے وہ بتا سکتا ہے، تو میں ریپیٹ کر لوں گی پھر سے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ نام ہی تو ہے قرآن پاک میں، ہر ایک پیج یا دوسری آیت چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یہ نام ہی تو ہے سارے، اگر اس کو نہیں سمجھیں کم سے کم پھر کیا سمجھے قرآن پاک کہ ان کے بھی مطلب 3-4 مطلب اترتے ہیں، ان کے ایک نام کے 3 مطلب ہوتے ہیں، 4 مطلب ہوتے ہیں، اگر اس کو نہیں سمجھے پھر قرآن پاک کو کوئی کیا سمجھے گا؟ کم سے کم کی میں بات بتا رہی ہوں، قرآن پاک پورا عربی میں ہے۔ ابھی میں بتاؤں گی کہ سورت فلق کے بارے میں بتاؤں گی، ٹرانسلیٹ کروں گی اس کا، اور یہ ابھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، تو ابھی میں بس یہ بات بتانا چاہوں گی کہ کیسا بھی ہو انسان جب دعا کرنے بیٹھے تو سب کے لیے بھی دعا کرے، ملک کے لیے، اپنے ملک کے، جو بھی جہاں جیسے بھی بیٹھا اپنے ملک کے لیے، اپنے بڑے لوگوں کے لیے جو بہت بڑے ہیں، جو آپ لوگوں کا کفیل ہے، وکیل ہے، یعنی کہ بہتر کرنے کے لیے اٹھتا ہے، بہتر کرنے کے لیے سوچتا ہے، جو جیسے کہ کوئی بھی ہو، منسٹر سے لے کے یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، ان کے لیے بھی دعا کیے کریں تاکہ وہ بہتر سوچنے لگے، اگر نہیں سوچ رہا، اگر وہ ڈسٹرب ہوا ہے تو کسی کی دعا بھی کام کرے گی کہ اس کو بہتر حالت میں لے آئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر سے کہہ رہی ہوں کہ یہ لک چینج کرے گا، یہ ملک کا لک چینج کر سکتا ہے اگر یہ کوئی ریگولرلی ہر کوئی جو بھی انسان ہے، بندہ ہے نا، یہ کرنے لگے تو اگر وہ سکون میں آئے، بہتر سوچنے والے بن گئے تو ہماری خود بخود بہتری شروع ہو جائے گی۔ خاص وقت کے اس وقت میں جو یعنی کہ لوگ چل رہے ہیں، جو عالم چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے، بہت بہت مشکل ہے، ہر کوئی بہت کنفیوز ہے، اور یہ کنفیوزنگ جو ہے یہ اندر ہی ہے، کوئی بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب ایک دوسرے سے بات چیت کرنا پسند بھی نہیں کرتے، اگر کوشش بھی ہو تو پھر مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہے، ڈاؤٹ شروع ہو جاتی ہے، غلط فہمی شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ ابھی فتنے کا زمانہ ہوا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، اتنا فتنہ کہ انسان نا یہ ڈیل نہیں کر پاتا، یہ سوچتا ہے کہ چلو دروازے ہی بند کر دیں، ہمیں کسی سے بات چیت نہیں کرنی، وہی بہتر ہے، یہ سے فتنہ کی علامت بولتے ہیں۔ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ جب انسان اکیلا بیٹھے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جہاں تک جو اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں وہ ایسے سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں، اب تو یہ مصیبت ہے ہمارے لیے ہر جگہ سے، یہ ابھی تو ہمارے اوپر مصیبت بنتی جا رہی، پھر کیا کریں گے جب ایسے سوچنے لگے، جب وہ ایسے سوچنے لگے پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ذریعے بھیجتا ہے نا، وسیلے بھیجتا ہے، اسباب بھیجتا ہے، تو یہ ہمارے اسباب ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں، اگر یہ بے چین ہو گئے تو ہم گئے، تو ان کے لیے لازم دعا کرنی چاہیے کہ یہ صحیح سوچیں، بہتر سوچیں، جب بھی اپنے بچوں کے لیے، جیسے بھی اپنے لیے دعا کریں تو ان کے لیے دعا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ میں وہ بات بتا رہی ہوں جو بہت ہی گہرائی سے ہے اور بہت دھیمے اثر کرے گی، یہ جلدی اثر نہیں ہونے والی، اس کا جلدی اثر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جب آپ کریں گے یہ بہت ہی، کیا میں کہوں، جیسے کہ کیا میں کہوں، کیسے میں بتاؤں، نہیں بتا سکتی، کہ یہ بہت ہی افیکٹ بات بتا رہی ہوں میں، میرے پروگرام کا مقصد ہی یہی کہ میں وہ بات بتاؤں جو بہت افیکٹیبل ہو اور سب کو فائدہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، میں وہ باتیں بتا رہی ہوں ادھر۔ یہ میرا چینل ہے، یہ میں نے کیوں کھولا ہے، یہ میں نے اپنے لیے کھولا ہے، یہ میں نے پیسوں کے لیے کھولا ہے، مجھے اس میں سے نہ کسی چیز کی دلچسپی نہیں، بس یہ کہ کچھ ایسی بات میں بتاؤں جو جس سے کچھ بہتر شروع ہونے لگے، کچھ بہتر ہونے لگے، تو یہ میرا چینل کا مقصد ہی یہی،
اگر کچھ ملے گا بھی تو یہ بھی کتنا پرسنٹ چیریٹی میں جائے گا یہ مجھے بھی نہیں پتہ، یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ کروں گی جب یہ شروع ہو جائے گا. مجھے اس کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ انسان ایسے ایسے کہتا ہے، پھر جب ہوتا ہے ویسے ویسے کرتا ہے. ابھی حالات کیسے ہوں گے، میں کیا کر پاؤں گی، وہ بعد میں بتاؤں گی. آف کورس بتاؤں گی، یہ ابھی میں سب کچھ تو بتا رہی ہوں، آف کورس بتاؤں گی. تو نہ میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، نہ میں کوئی ایف اے کیا ہوا ہے. عام سے عام بھی بندہ ہو، اس سے زیادہ عام ہو. اور کوئی زیادہ تعلیم نہیں میری، میں نے کوئی میٹرک بھی نہیں کیا، میں نے کوئی مڈل بھی نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں اپنی سے چھوٹی سی تعلیم سے، چھوٹی سی معلومات سے یہاں تک پہنچی ہوں، اور وہ بتانے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہوں میں. اس لیے اٹک جاتی ہوں بار بار. تو کوئی میری ایسی تعلیم نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عام سی عام بندی ہوں میں، اور انشاءاللہ جو ہوگا میں بتاؤں گی. اور یہ جو میں باتیں بتا رہی ہوں یہ اگر افیکٹ نہیں کریں گی آپ کو، ان کے اچھے اثرات نہیں لے کے آئیں گی تو میں نہیں بتاؤں گی. میں وہی باتیں بتا رہی ہوں جو بہت پاورفل ہیں، اور جو وہی ورڈز میں یوز بھی کر رہی ہوں جو بہت پاورفل ہیں. بھلے انسان ایسے سمجھے کہ یہ اس سے تو بات نہیں کرنی آتی، یہ کیا بتائے گی، پر میں جو بتا رہی ہوں یہ بہت دھیمے سے اثر کرے گا اگر کوئی کرے تو. سارے انسان اپنا اپنا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، ایسے نہیں ہونے والا. ابھی یہ حالات ایسے رہیں گے، یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ایسے ہی چلیں گے، سب کچھ بہتر سے بہتر ہوتا رہے گا. نہ لوگوں کا یہاں پتہ چلتا جا رہا ہے، نہ حادثوں کا یہاں پر کوئی ختم ہو رہا ہے کہ ختم ہو جائیں یہ حادثے. ایسے کیسی عجیب عجیب سی بیماریاں، عجیب عجیب سی اس ساری باتیں پیدا ہی تبھی ہوتی ہیں جب انسان شکر نہیں کرے. اس لیے شکر کرنا بہت ضروری ہے. جو شکر کرے گا تو شکر کیسے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا، اور اللہ کے جو دی ہوئی نعمتوں سے اس کا شکر کرے گا. اور جو ہو رہا ہے، جو سبب بنے ہوئے ہمارے اوپر تو اللہ ہے، نیچے کچھ لوگ ہیں، اور لوگ سے بھی چھوٹے لوگ ہیں جو باتیں ان کے آگے لے کے جاتے ہیں. ان سب کے لیے ایسی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ مشکلیں آسان ہو جائیں ہمارے لیے. اگر اس بات سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے تو آپ کو بہت بڑا ہونے والا ہے. جو جن کے ملک میں بہت مشکلیں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جن کے جو کہتے ہیں کہ ہم تو افسوس کر رہے ہیں کہ یہ منسٹر کیوں بنا، تو یہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، حالت بہتر ہو جائیں گے اگر یہ ایسے کریں گے. تو بجائے وہ اتنی دیر صبح شام ووٹنگ میں کھڑے ہیں، گرمی میں کھڑے ہیں، پر اگر یہ کریں گے تو اللہ خود ہی ان کے لیے ویسے وسائل کھولے گا، اسباب کھولے گا جو ان کے لیے بہتر ہے، جو بندہ بہتر ہوگا. تو جو میں بتا رہی ہوں یہ ساری باتیں نا جو کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہونے والا ہے 100%، اس میں 99% نہیں ہے. کسی کو دی ہوئی دعائیں واپس آتی ہیں جو بندہ اچھا نہیں ہو. جیسے کہ کہتے ہیں آپ آسمان میں بال پھینکیں تو کیسے آپ کی طرف گرے گا، کیسے رخ کرے گا، ایسے یہ ویسٹ نہیں ہوں گی. جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے یہ ویسٹ ہونے والی نہیں ہے، کہ یہ نہیں پچھتائیں کہ آپ نے کمینے بندے کے لیے دعا کر دی. اگر وہ ڈیزرو نہیں کر رہا، یہ سب آپ کو ہی لوٹیں گی. آپ کا ہی بہتر ہو جائے گا پھر سے اگین نیکسٹ ٹائم. جو نیکسٹ ٹائم ہونے والا ہے وہ اگلے دن آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. اس لیے پوری طاقت سے یہ دعا لازم کرنی چاہیے. جتنی بھی اچھا ہو انسان صحیح طرح سے نماز پڑھے، 5 وقتی ہو، یہ دعا لازم کرنی چاہیے. اس سے فائدہ اس سے بھی ہو جائے گا. اگر نہیں ہو وہ انسان ڈیزرو نہیں کر رہا تو یہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا اگین نا. تو کتنا مزہ ہے، اچھی بات ہے نہیں. تو میری باتیں بس یہ ہوتی ہیں کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا ہو جائے، کچھ اچھا ہو جائے. تو میں انشاءاللہ اور بھی ایسی کلپس لے کے آؤں گی، ویڈیوز لے کے آؤں گی جس میں فائدہ ہو. اور تفسیر میں بتاؤں گی انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے، چھوٹی چھوٹی آیتوں سے میں تفسیر بتانا شروع کروں گی. اور اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے. جو میرا چینل ہے اس کا کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں پر رکے گا، یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بس اتنے ہی رہے گا، یہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا. میں ہر چیز جو چیز ہوگی
جو آیت ہوگی، جو بات ہوگی بہتر، جو آئیڈیا ہوگا بہتر، وہ بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور پھر سے حاضر ہوں گی کچھ جانی انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔